1926 کے اندر جب سعودی حکومت آئی ہے، ٹھیک ہے وہ ایک عرب امپیریلزم تھی، ہم اسے کوئی جہادی موومنٹ یا کوئی اسلامک موومنٹ نہیں کہتے سلفی تحریک کو، لیکن بہرحال اس کے کچھ پازیٹیو چیزیں بھی سامنے آئیں کہ عرب کی سرزمین سے بدعت کا خاتمہ ہوا، شرکی ایکٹیویٹیز کا خاتمہ ہوا، اور اس میں انہوں نے بڑی جرت کی، اور یہ جو بقیع غرقد قبرستان میں ایٹ لیسٹ آپ سمجھ لیں 10 تو بڑے بڑے مزار بنے ہوئے تھے، اور ان کی ریئل ٹائم جو بلیک اینڈ وائٹ پکچر ہے وہ آج بھی موجود ہے، وہ انشاءاللہ ہم اپنی ویڈیو میں ایڈ کر دیں گے۔ اس پکچر کے نیچے باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو پہلا قبہ ہے یہ کس کا ہے، دوسرا کس کا ہے، تیسرا کس کا ہے، اور آلموسٹ 10-11 بڑے بڑے قبے بنے ہوئے ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑا والا قبہ ہے اس میں سیدنا عباس بن عبد المطلب جو نبی الاسلام کے چچا تھے ان کی قبر ہے، اور ان کے ساتھ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی قبر ہے، اور سیدہ فاطمہ کے قدموں میں 4 اور قبریں ہیں، امام حسن ابن علی کی، سیدنا حسین کے جو بڑے بھائی تھے علیہ السلام اجمعین، ان کے ساتھ امام زین العابدین جو امام حسین کے بیٹے تھے جو کربلا میں ایک اکیلے بچے تھے، اور ان کے ساتھ امام محمد باقر جو ان کے بیٹے، اور ان کے ساتھ امام جعفر جو امام باقر کے بیٹے تھے۔ یہ 4 قبریں جو ہیں وہ سیدنا عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ سیدہ فاطمہ کی قبر مبارک اور ان کے قدموں میں، تو وہ ساری مزار اترنے کے بعد جو اب وہ شکل وہاں پہ نظر آ رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ دکھا دیں گے۔ اسی طریقے سے نبی الاسلام کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی اکٹھے قبریں تھیں، ان کے اوپر ایک قبہ تھا، سیدہ حلیمہ سعدیہ کی قبر مبارک کے اوپر، اور امام مالک اور امام نافع کی قبر کے اوپر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے اوپر، سیدنا ابراہیم بن محمد جو نبی الاسلام کے بیٹے تھے ان کی قبر مبارک کے اوپر، یوں کافی سارے قبے تھے، وہ انشاءاللہ ہم لگا دیں گے، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ بہرحال انہوں نے وہ سارے قبے توڑے، یہ کہتے ہیں مزارات شہید کیے ہیں، اور ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں وہ 8 شوال کو ہر سال یہ دن مناتے ہیں۔ بھی شہید وہ چیز ہوتی ہے جو نبی الاسلام کے حکم کے مطابق بنائی جائے، جو چیز رسول اللہ کی نافرمانی پر بنی ہو اسے آپ شہید کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اگر یہ اتنا ہی کوئی ثواب کا کام تھا تو خلفائے راشدین کر لیتے، مولا علی علیہ السلام کر لیتے۔ اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی نہیں تھی، نبی الاسلام کی پیدائش سے بھی آلموسٹ 30-35 سال پہلے 537 عیسوی میں AD میں نبی الاسلام کی پیدائش ہوئی ہے 571 میں، اور میں بات کر رہا ہوں 537 میں آیا صوفیہ، یہ جو استنبول میں ہے، اتنا بڑا وہ ڈوم ہے اس کا جو پچھلے دنوں طیب اردگان نے کھول دیا دوبارہ سے، اس کا ڈوم جو ہے، اس کا جو قبہ ہے جو اوپر بنا ہوا، وہ تو گنبد خضرا سے بھی بہت بڑا ہے، کئی گنبد خضرا اس میں سے نکلے، اور وہ قبل از مسیح ہے، اس سے پہلے بھی بڑے بڑے اس طرح کی بلڈنگز بنتی تھیں۔ سیدنا عمر کے مبارک دور میں جب مسلمانوں کو آج کے اربوں ڈالر جزیہ مل رہا تھا رومن امپائر سے، اتنے ریسورسز تھے، تو سیدنا عمر ایک سونے کا گنبد بنا کے رسول اللہ کی قبر مبارک پہ رکھ سکتے تھے، نہیں رکھا، سیدنا علی نے نہیں رکھا۔ ہاں بعد میں 72 ہجری میں، یعنی نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 61 ایئرز کے بعد، عبد الملک بن مروان نے 2 حصوں میں سلطنت بٹ گئی تھی، شام جو ہے وہ بنو امیہ کے پاس آ گیا تھا، حجاز جو ہے وہ آل زبیر کے پاس تھا، یہاں عبداللہ ابن زبیر تھے خلیفہ، وہاں پہ وہ تھا۔ تو عبد الملک بن مروان نے ڈوم آف دا راک جو قبۃ الصخرہ ہے، یہ گولڈن ڈوم اتنا بڑا جو یروشلم میں بنا ہوا ہے، وہ بھی گنبد خضرا سے بہت بڑا ہے، وہ اس نے بنوایا نبی الاسلام کی اس چٹان کے اوپر جس سے نبی الاسلام معراج پہ تشریف لے گئے تھے، یعنی کسی قبر پہ نہیں بنایا، مسجد پہ آپ بنا سکتے ہیں، اور جگہوں پہ بھی، قبروں پہ بنانا منع ہے۔ اور بعد میں عبداللہ ابن زبیر کی شہادت جب ہوئی 74 ہجری میں حجاج ابن یوسف کے ہاتھوں، جو کہ خود گورنر تھا عبد الملک بن مروان کا،
تو اس کے بعد تو عبد الملک بن مروان کی اوورال حکومت آ گئی. اس نے بھی نہیں جرت کی کہ میں نے ڈوم آف دا راک بنوایا ہے تو میں یہاں پہ بھی ایک ڈوم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ بنا دوں. انہیں پتا تھا یہ کام غلط ہے. 650 سال تک کسی کی جرت نہیں ہوئی, نہ بنو امیہ کی نہ بنو عباس کی, کہ وہ یہ حرکت کرتے ہیں. بعد میں حرکت ہوئی ہے, اور وہ حرکت ایسی ہوئی ہے کہ وہ آج مسلمانوں کے گلے پڑ گئی ہے. دنیا کے سارے مزار اس بنیاد پہ بنائے جاتے ہیں. جب ہم لوگوں کو حدیث سناتے ہیں صحیح مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا مت کرنا, قبروں پر عمارت مت بنانا, قبروں پر مت بیٹھنا, تو یہ حدیث ان کے لیے ریجیکٹ کرنا بڑی آسان ہو جاتی ہے گنبد خضرا کی مثال دے کے. کہتے ہیں جی گنبد خضرا بھی تو بنا ہوا ہے, حالانکہ اسے پوچھے گنبد خضرا کب بنا ہے؟ 650 سال کے بعد. تو پہلے 650 سال کے مسلمان, جبکہ ٹیکنالوجی بھی تھی, پیسہ بھی تھا, انہوں نے نہیں بنایا, تو وہ کیا تھے؟ اچھا پھر آخری آرگومنٹ پتہ کیا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ قبر رسول کے اوپر گنبد ہو اور اللہ تعالیٰ یہ برداشت کر لے نافرمانی؟ تو اس کا جواب پھر ہم دیں گے. رکو ذرا, صبر کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مکے اور مدینے کے امام نجدی ہوں پچھلے 100 سال سے؟ آئے نا داڑھ تھلے. ہاں ادھر تو امام کعبہ کے پیچھے یہ لوگ نماز نہیں پڑھتے, انہیں نجدی کہتے ہیں. جو بندی بھی بریلوی بھی. المحند علی المفند میں انہوں نے لکھا ہے خوارج کی ایک جماعت ہے, محمد بن عبد الوہاب صاحب کی, جو یہ جماعت جنہوں نے سعودی حکومت قائم کی آل سعود کے ساتھ مل کے, آل شیخ نے. اور یہی بات جال حق میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے بھی لکھی ہے, اور دونوں نے نقل کی ہے اپنے بڑے ابے سے, ابن عابدین شامی المتوفا 1252 ہجری, جسے مرے ہوئے ابھی 200 سال بھی نہیں ہوئے. اس نے پکڑ کے خوارج والی ساری باتیں محمد بن عبد الوہاب صاحب پہ لگائیں اور کہا کہ یہ خوارج کی ایک جماعت ہے, اور اسی کو لے کر دیوبند اور بریلوی چل رہے ہیں. جب خارجیوں کی حکومت ہے پچھلے 100 سال سے, تو یہ اللہ نے کیسے گوارا کر لیا؟ تو یہ جذباتی باتیں ان سے سنے, کہتے ہیں جی مدینے کی گلیوں سے, کتوں سے, کانٹوں سے پیار ہے, سوائے مسجد نبوی کا امام دے. یعنی مسجد نبوی کا امام جو ہے مدینے کے کتے سے بھی کیا گزرا ہے, جو مصلی رسول پہ کھڑا ہے. اور نہیں جی مصلی رسول کے اوپر تو یزید بھی کھڑا ہوا, حجاج ابن یوسف بھی کھڑا ہوا. تو سرکار پھر اب آپ کو آپ کی بات کا جواب مل گیا, جو آپ کہتے تھے نا کہ یہ کیسا ہو گیا کہ گنبد خضرا قبر رسول کے اوپر آ گیا. اگر مصلی رسول کے اوپر بقول آپ کے گستاحان رسول کھڑے ہوئے ہیں نجدی, تو یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے. دنیا بقدر ایفٹ ہے. دیکھیں یزید پلید خبیث کے دور کے اندر خانہ کعبہ شریف کے اوپر چڑھائی ہوئی, اس کے بعد حجاج ابن یوسف پلید کذاب کے دور کے اندر خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی ہوئی. یہ تو وہ باتیں ہیں جو بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. اور خانہ کعبہ شریف جو ہے وہ ڈیمیج ہوا یزید کے دور کے اندر. اور بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. تو کعبے کی حفاظت تو نہیں ہو رہی, ابراہ کے لشکر سے ایک دفعہ حفاظت ہوئی ہے, یا پھر قرب قیامت میں دجال کے اگینسٹ مکہ مدینے کی حفاظت ہے. اس دوران تو مختلف اوقات کے اندر مختلف لوگ حکمران رہے ہیں, جو ایک دوسرے کو کافر بھی سمجھتے رہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب اس طرح کے دلائل دینا کہ جی وہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ گنبد تعمیر ہو جائے, یہ بالکل جذباتی باتیں ہیں. عقل کے ناخن لے. ہم یہ باتیں صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے رسول اللہ کی بات ماننی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ سے بغاوت کر کے یہ گنبد رکھا ہے ان کے ساتھ آپ نے عقیدت رکھنی ہے. یعنی ہمارا اس وقت گنبد کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے, یہ گنبد کا ٹکراؤ رسول اللہ کی ذات کے ساتھ ہے.